إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسلام وہ شجر نہیں ہے جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کر بہار آئی۔ سلام ان لوگوں پر کہ جنہوں نے صحابی کا لقب پایا، سلامتیاں ان لوگوں پر کہ جن کی عظمتوں کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر کیا۔ سلامتی ان لوگوں کے لیے جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ٹھہرے، سلام ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان پر ایمان لے کے آئے۔ سلام ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان پر ایمان لے کے آئے۔ سلام ایسی ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ رہتی دنیا تک ان قربانیوں کے ساتھ ان کا نام زندہ رہے گا، اور جب تک یہ زمین باقی ہے ان قربانیوں کو لوگ پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ اس عظیم بزم میں، اس خوبصورت محفل میں میرا انداز تقریر والا یا وہ پنجابی باتیں جیسی ہوتی ہیں میں ویسی نہیں کروں گا۔ مختصر سی بات ہے 10 منٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کچھ سمجھ آ جائے، مجھے بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں، مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اس 10 سے 15 منٹ کے اندر اگر ایک بات ہی انسان کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی بہت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ العسقلانی، ان کی ایک کتاب ہے الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی السلام، کہ صحابی ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان پر ایمان لے کر آئے۔ اس انسان کو، اس مرد کو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ سمجھ آ گئی صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے صحابی کہتے کسے۔ ہماری بزم کا عنوان جو ہے وہ ہے عظمت صحابہ، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہ ٹائٹل تو دے دیا گیا عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو وہ کیا تھا؟ ایک شخص جو کہ غلام تھا، ایک جگہ سے اٹھتا ہے،
لوگ اسے دھکیلتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ نام اس کا بلال ہے، حبشہ کے رہنے والا تھا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، کالا رنگ ہے، لوگ پاس بٹھانے سے بھی انکار کرتے ہیں، دنیا دھتکارتی ہے۔ اور جب نسبت محمد الرسول اللہ کی اختیار کرتا ہے تو وہی بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے کہ نا جی، یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابی۔ وہ کون تھا؟ ایک شخص سلیمان فارسی اس کا نام تھا، دور دراز سے چلتا ہے، کسی پادری کے پاس ٹھہرتا ہے، دھکے کھاتا 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 مدینہ آتا ہے۔ وہ کون تھا؟ شخص جس کا نام زید تھا، ایک بچہ جو قافلے سے جدا ہو گیا اور بکتا چلا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے، بکتا چلا کرتے 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 وہ مکہ پہنچتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی شخص کو اللہ کے محبوب منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اسلام نسب نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا جی، اسلام نسب نہیں دیکھتا کہ تم قریش سے ہو، تم فلاں ہو، اسلام نسبت دیکھتا ہے۔ نسبت کس سے؟ کہ بلال حبشی تھے، نسبت محمد الرسول اللہ کی اختیار کی تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں۔ نسبت محمد الرسول اللہ کی اختیار کی، اسلام نسبت دیکھتا ہے۔ تو عنوان ہے عظمت صحابہ۔ عظیم کہتے ہیں بڑا، اعظم بہت بڑا، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عظمت بڑائی بیان کرنا ہے کسی کی۔ صحابہ اس کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ کا، ان کی بڑائی، ان کی اہمیت۔ تو یہ کیا بات تھی کہ عظمتیں کیسے ملی صحابہ کو؟ صحابہ کو عظمتیں کیسے ملیں؟ صحابہ عظیم کیسے ہوئے؟ یوں ہی کیا ریوڑیاں بٹی اور صحابہ کا نام آج 1400 سال بھی زندہ ہے؟ وہ کیا بات تھی کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ لا تسبوا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، ان کا محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایک سیکنڈ گزارا ہوا تمہاری گزاری ہوئی پوری زندگی کے برابر ہے۔ لا تسبوا اصحاب۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ کلام کہے گئے تو فرمایا کرتے تھے ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے امی جان، ہم زندہ اور تیری گستاخیاں ہو گئیں۔ ہائے امی جان، ہم زندہ اور تیری گستاخیاں ہو گئیں۔ اللہ پوچھے گا، ہم زندہ اور صحابہ کی گستاخیاں ہو گئیں۔ ہمارے تھنک ٹینکرز، ہماری سوچیں، ہمارے مال، ہمارا پیسہ جائیداد، ہماری طاقتیں، ہماری سرداریاں، یہ سب ڈنکے کی چوٹ پر اور صحابہ کی گستاخیاں ہو گئی۔ تو نے کیا دفاع کیا تھا؟ تو سب سے پہلے عظمت والی جو بات ہے کہ زمین سے ایک شخص اٹھتا ہے بلال، اور وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اور 1400 سال بعد میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہوں، تو ان کے اندر کون سا ایسا عظیم کام تھا؟ سب سے پہلے جس چیز کو پرکھا گیا وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، صرف اپنی جان نہیں باقی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں عمر، ایسے کام نہیں چلتا، محبتیں ایسی نہیں ہوتی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میں اپنی اولاد، والدین، لوگوں اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فرمانے لگے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابی کے ایمان تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، ساری زندگی ناز کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی، اور ایسے ناز میں گزاری ہے کہ انسان آج کا سوچ نہیں سکتا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم خوبصورتی ساز سے سیکھا کرتے تھے، ہم بننا سورنا ساز سے سیکھا کرتے تھے، اور ایمان لاتے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں میں مر جاؤں گی کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک تم واپس نہ آ جاؤ، اور کیا کہا کہ تمہارے جیسی 100 مائیں بھی آ جائیں تو سعد واپس نہیں آئے گا۔ اور کچھ وقت گزرا تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نے کبھی ضد نہیں کی، میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے، مگر اس کے دل میں کوئی بات ایسی اتر گئی ہے کہ یہ واپس نہیں آ رہا اور اب یہ نہیں آئے گا۔ اور یہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو ان کے چھوٹے بھائی قیدیوں میں پکڑے گئے۔ ایمان ہے نا؟ تو یہی سعد بن وقاص صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس بندے کی کڑیاں ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بہت امیر ہے۔ یہی سعد بن وقاص جب ایران، کوفہ، عراق انہوں نے فتح کیا اور یہی جب وہاں کے گورنر بنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے، امیر المؤمنین۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے سامنے ڈھیوڑی بنا لی کہ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، چلے ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، ڈھیوری بنا دی ہے، چلے آرام کے سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیا کروں گا، عبادت کر لیا کروں گا۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر خط لکھتے ہیں اور ساتھ ایک بندہ بھیجتے ہیں خط دے کر، اور اس بندے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور یہ خط بعد میں دینا، اس ڈھیوری کو پہلے آگ لگا دینا۔ یہ صحابہ کے ایمان تھے، یہ وہ تربیتیں تھیں، یہ وہ اسباق تھے جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں۔ آج اس بزم میں اتنے لوگ آئے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں، باتیں سن کے چلے جائیں گے، کچھ نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اس بزم کا فائدہ ہی کیا ہے جب انسان نے کچھ لینا ہی نہیں، انسان نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ ان کی عظمت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ان چیزوں کو، ان کے اسباق کو، ان کی باتوں کو، ان کے کردار کو اپنے اندر منتقل کیا جائے، کہ بات کو یہاں سے سن کر یہاں سے گزار نہ دیا جائے۔ اور حضرت سعد بن وقاص جب خط کھولتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں سعد، لوگوں نے ان کی ماؤں کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا؟ یہ وہ عظمت تھی صحابہ کی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کے ساتھ جنگ کرتے تو پہلے اپنے مخالف کو خط لکھتے تھے کہ تمہیں جس طرح اپنی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، اس طرح ہمیں موت سب سے زیادہ عزیز ہے، جو کہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ کے بندو، جن صحابہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں سے چشمے نکلتے دیکھے ہوں، جن صحابہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا ہو، جن صحابہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ درختوں کو
रसूलुल्लाह के अदब में झुकते देखा हो, जिन सहाबा ने अपनी आंखों के साथ बादलों को छांव करते देखा हो, उन सहाबा का ईमान क्या होंगे कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चांद दो टुकड़े हो रहा है, कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चश्मा निकल रहा है हाथ से और उस थोड़े से पानी के साथ 1500 लोग पानी पीते हैं, अपनी बकरियों को पानी पिलाते हैं और उसके अलावा बाद में पीने के लिए स्टॉक भी कर लेते हैं, और एक दूध का प्याला जिससे सारी सहाबा की जमात पी लेती है। उन सहाबा के ईमान कैसे होंगे? और आज उन सहाबा के ईमान के बारे में जब बात की जाए तो इंसान का दिल फट जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, ला तसुब्बु अस्हाब, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना। और यही साद इब्न वक़ास बदरी सहाबी हैं, और यही साद इब्न वक़ास बदरी सहाबा में से सबसे आखिर के अंदर इनकी वफ़ात हुई, सबसे आखिर के अंदर। तो गुफ्तगू का मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। जो असबाक आपको दिए हैं, जो सबक आपको दिया है, अल्लाह ताला इसके पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह को देखा हो, उन पर ईमान लाया हो और उस इस्लाम पर ही उसकी मौत हुई हो, इसको सहाबी कहते हैं। अज़मत सहाबा से क्या मुराद है? सहाबा की अज़मतें क्या थी? उनके किरदार थे, उनका रहन सहन था, उनकी बंदगी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।